الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 اکتوبر 1905۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کا ہر روز مطالعہ کرتا رہے۔ وہ تو ایسے تھے کہ بعض مر چکے تھے اور بعض مرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کے سوائے بات نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تاکہ ابتلا دے کر بھاگ جائیں، وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی ذرا سی تکلیف ہو تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتے ہیں اور آرام کے وقت خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں سے گزرنے کے سوائے ہی خدا خوش ہو جائے؟ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر سچا مومن وہ ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ابتدا میں مومن کے واسطے جہنم کا نمونہ ہے۔ ابتدا میں مومن کے واسطے دنیا جہنم کا نمونہ ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور ڈراؤنی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، تب وہ صبر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن عشق اول سرکشو خونی بود تا گریزد ہر کے بیرونی بود۔ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو متفق ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے، اس کی سب مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر یہ بات ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص کہ اپنے دل میں ہزار گند ہوتا ہے، پھر خدا پر شک لاتا ہے اور چاہتا ہے کہ مومنوں کا حصہ مجھے بھی ملے۔ جب تک انسان پہلی زندگی کو ذبح نہ کر دے اور محسوس نہ کر لے کہ نفس امارہ کی خواہش گئی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ نہ جائے، تب تک مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیوں کر پورے ہوں گے؟ لیکن جب تک دورنگی اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، النساء آیت 146۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کیسی جماعت بنائے گا جو ہر جہت میں سب پر فوقیت رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فضل کرے گا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ ہاں، کمزوری میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو شخص کمزور ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑے اور اٹھائے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ مگر مومن کو چاہیے کہ اپنی حالت پر فارغ نہ بیٹھے، اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کے جو سامان ہیں وہ سب مہیا کیا جائیں۔ ریاکار انسان بے فائدہ کام کرتا ہے۔ مومن کو تو خدا تعالیٰ خود بخود شہرت دے دیتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ مسجدوں میں لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے نیک کہیں، لیکن جب وہ بازار سے گزرتا تو لڑکے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہ ایک ریاکار آدمی ہے جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک دن اس شخص کو خیال ہوا کہ میں لوگوں کا کیوں خیال رکھتا ہوں اور بے فائدہ محنت اٹھاتا ہوں، مجھے چاہیے کہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور خالص خدا کے خاطر عبادت کروں۔ یہ بات سوچ کر اس نے سچی توبہ کی اور اپنے اعمال کو خدا کے واسطے خاص کر دیا اور دنیاوی رنگ کی نمازیں چھوڑ دیں اور علیحدگی میں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا چاہا۔ تب وہ جس کوچے سے گزرتا لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدمی ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ خدا تعالیٰ خود ہی سارے بندوبست کر دے گا۔ لوگوں کی تکلیف دہی کی پرواہ نہیں رکھنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی پکی کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کون دوست ہے جس کے سلوک کیا جاوے تو وہ بے تعلق ہی ظاہر کرے؟ ایک چور کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہو تو وہ بھی ہمارے گھر میں نقب زنی نہیں کرتا، تو کیا خدا تعالیٰ کی وفا چور کے برابر بھی نہیں؟ خدا تعالیٰ کی دوستی تو وہ ہے کہ دنیا داروں میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ دنیا داروں کی دوستی میں تو غدر بھی ہے۔ تھوڑی سے رنجش کے ساتھ دنیا دار دوستی توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے تعلقات پکے ہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس پر برکات نازل کرتا ہے، اس کے گھر میں برکت دیتا ہے، اس کے کپڑوں میں برکت دیتا ہے، اس کے پسخوردہ میں برکت دے دیتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ نوافل کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ نوافل ہر شے میں ہوتے ہیں۔
فرض سے بڑھ کر جو کچھ کیا جائے وہ سب نوافل میں داخل ہے۔ جب انسان نوافل میں ترقی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بھی غنی بے نیاز ہو جاتے ہیں، لوگوں کی تکذیب کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے۔ جو لوگ خلقت کی پرواہ کرتے ہیں وہ خلق کو معبود بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں میں ہمدردی بہت ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک بے نیازی کی صفت بھی لگی ہوئی ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ آگے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ دنیا کھینچی ہوئی ان کی طرف چلی آتی ہے۔ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پوری کرنے والی ہو۔ اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تم میں مکر، فریب، کسل اور سستی پائی جائے تو دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ عمر کا اعتبار نہیں۔ دیکھو مولوی عبد الکریم صاحب فوت ہو گئے۔ ہر جمعے میں ہم کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لو، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ جس سے بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسل لیتا، خون نکلواتا، ٹکور کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ۔ صدقہ خیرات کرو، جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو، سفر کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرو۔ بعض آدمی پیسے لے کر بچوں کو دیتے پھرتے ہیں کہ شاید اس طرح کشوف باطن ہو جائے۔ جب باطن پر قفل ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہیلے کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان تمام ہیلوں کو بجا لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1905 بمقام دہلی، بعد نماز جمعہ۔ چند مولوی اور مدرسہ طبیہ کے چند طالب علم اور طبیب آئے۔ طب کا ذکر درمیان میں آیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا مسلمانوں کو انگریزی طب سے نفرت نہیں چاہیے۔ الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت کی بات تو مومن کی اپنی ہے، گم ہو کر کسی اور کے پاس چلی گئی تھی، پھر جہاں سے ملے جھٹ قبضہ کر لے۔ اس میں ہمارا یہ منشا نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ بموجب حدیث کے انسان کو چاہیے کہ مفید بات جہاں سے ملے وہیں سے لے لے۔ ہندی، جاپانی، یونانی، انگریزی، ہر طب سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس شعر کا مصداق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ تمتو زہر گوشائے یافتم، زہر خرمنے خوشائے یافتم۔ تب ہی انسان کامل طبیب بنتا ہے۔ طبیبوں نے تو عورتوں سے بھی نسخے حاصل کیے ہیں۔ لیس الحکیم الا ذو تجربۃ، لیس الحلیم الا ذو اسرہ۔ حکیم تجربہ سے بنتا ہے اور حلیم تکالیف اٹھا کر علم دکھانے سے بنتا ہے، اور یوں تو تجربوں کے بعد انسان رہ جاتا ہے، کیونکہ قضاء و قدر سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، الانعام آیت 91۔ ان کی ہدایت کی پیروی کر، یعنی تمام گزشتہ انبیاء کے کمالات متفرقہ کو اپنے اندر جمع کر لے۔ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہار کرتی ہے۔ تمام گزشتہ نبیوں اور ولیوں میں جس قدر خوبیاں اور صفات اور کمال تھے وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ سب کی ہدایتوں کے اقتداء کر کے آپ جامع تمام کمالات کے ہو گئے، مگر جامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خاک ساری سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں انسان کو فائدے کی بات دیکھے چاہیے کہ اسی جگہ سے فائدہ حاصل کرے۔ ڈاکٹروں کو بھی مناسب نہیں کہ پرانی طب کو حقارت سے دیکھیں۔ بعض باتیں ان میں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب کے 20 جز کے حفظ کیے تھے۔ 1000 سے زیادہ کتاب طب کی ہمارے کتب خانے میں موجود تھی، جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید کی گئی تھیں، مگر یہ علم ظنی ہے، لاف مارنے اور دعویٰ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔